السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی۔ ناظرین، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جادو جنات کے حوالے سے آئے روز لوگ پریشان ہیں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ جادو جنات کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ کیا نشانیاں ہیں کامن جو عام آدمی بھی پہچان سکے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کل لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید بتاتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس وقت بھی وہاں جادو کیا کرتے تھے لوگ، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ تو وہاں یہ عام عمل ہو چکا تھا، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح سے اب جو ہے وہ آپ آئیے 1500 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو اس وقت اٹیمپٹ ہوئی ایک یہودی کی طرف سے جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ کی حفاظت کے لیے جو حفاظتی حصار کے لیے موعظتین قل اعوذ برب الفلق و اعوذ برب الناس، یہ صورتیں آپ سے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یہ انسانوں کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ شروع سے، آج کل بھی ہے، اور صرف یہاں نہیں، ہمارے ہاں یہ پوری دنیا میں اس سے متاثر لوگ موجود ہیں۔ اب سوال کی طرف آ جائیے، آپ نے کہا کہ جو نشانیاں عام لوگ پہچان سکیں۔ جی، اچھا، اس میں جتنے بھی لوگ یہ نشانیاں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بنیادی علم سے واقف ہوں، پاکی ناپاکی کا، حلال و حرام کا انہیں علم ہو تو اس میں پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکل ہے ہمارے ہاں، جو بعض اوقات سائیکو ہے، جو سائیکی پرابلم ہے لوگوں کے، اور جو جادو اور جنات کے اثرات ہیں وہ بعض اوقات مکس نظر آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، وہاں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اچھا، وہاں جو ہے وہ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارے میڈیکل سائنسز کے لوگ ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جی نہیں، یہ میڈیکل سائنس کا پرابلم ہے، ہم اسے حل کریں گے، کوئی طبی مسئلہ ہے، اس کے لیے میڈیسن ہے، تشخیص ہی۔ اچھا، جو دوسری طرف لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ ہر مریض جو ہے وہ اس طرف ہی اس کو لیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مریض جو ہے وہ جادو کا ہے۔ اور جو بہروپیے ہیں انہوں نے بھی بڑا کام خراب کیا ہے، اور وہ لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، عزتیں بھی برباد ہوتی ہیں، آبروئیں بھی جاتی ہیں، مال کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس میں جو پہچان ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو خود کوئی ڈیسیژن لینے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ماہر سے رابطہ کر لیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے ان سے پوچھ لو۔ اچھا، وہ جو جاننے والے بتائیں گے، عام لوگوں کی جو تعلیم کا اہتمام ہوگا اس میں یہ کہ جو یہ اثرات ہیں، اگر کسی پر واقع جادو ہوا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید پڑھا جائے سامنے بیٹھ کے، پاکیزگی کی حالت میں، پاکیزہ ماحول۔ وہ اگر وہ شیطانی قوتیں اس پر مسلط ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا اور اس کی کیفیت اور ہو جائے گی۔ اچھا، دورہ اگر کس کو پڑتا ہے تو جب وہ نارمل حالت میں آپ اس کو اسٹڈی کریں 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے وہ ٹھیک رہتا ہے، پھر کہیں دورہ، تو جو اس کے نارمل ہونے کا وقت ہے اس وقت میں اس کو دیکھا جائے، اس وقت میں اس پر پڑھا جائے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ جسمانی علامات ایسی ہیں کہ جو طبی مسائل ہیں جن کو وہ اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں، آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، ان میں بہت زیادہ سرخی آ جانا، جسم کے اندر بہت زیادہ قوت کا پیدا ہونا، آواز کا بدل جانا، اگرچہ طبی مسائل میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر وہ کچھ ایسی باتیں بتانے لگتا ہے متاثرہ فرد جو کہ چند لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں، جو کہ ڈاکٹرز نہیں بتا سکتے، یا مریض جو ہے وہ کوئی اس کی کیفیت جتنی بھی ہو جائے وہ نہیں بتا سکتا، وہ کچھ اور اس پر قوتیں مسلط ہو جاتی ہیں
جو اس کو بتائیں گی، جو وہ چیزیں بتانے لگتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں. اور پھر میں بات پھر وہی کروں گا کہ جن کی مشق ہے وہ جلدی پہچان لیتے ہیں، جو اہل علم، جو جانتے ہیں. تو جو نہیں جانتے ان کے لیے پہچان میں اچھا اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو آپ نے کہا کہ عام لوگ جو ہیں وہ دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے انجیکشن لگا دیں، نہیں لگائیں گے آپ کہ سر میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، میری فیل نہیں ہے. غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے عام لوگوں کو جو اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ظاہر ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پہچان بہت ضروری ہے. اگر وہ دھوکہ باز ہیں، اگر وہ فراڈی ہیں، اگر وہ 2 نمبری کرتے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. جو خالص لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس پہنچنا، جو قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر علاج کرتے ہیں، ان سے رابطہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے. باقی یہ کہ اس سے میں آخر میں عرض کروں کہ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. پہلے یہ کہ اس سے بچاؤ ہو، مسائل ہوئے نا. وہ کیا ہے کہ آپ گھر میں پاکیزہ رہیے، نظر کو، دل کو پاکیزہ رکھیے، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے. نماز کا پابند فرد بہت حد تک محفوظ ہو گیا. جو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر معوذتین آخری 2 سورتیں پڑھ کر پھونکتا رہتا ہے وہ محفوظ ہو گیا. جس کے گھر میں پاکیزگی ہے، جس گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت ہوتی ہیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، وہ گھر محفوظ ہو گیا. جو لوگ اللہ سے حفاظت طلب کرتے رہتے ہیں وہ محفوظ ہو گئے. آیت الکرسی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو جب محفوظ ہو جائیں گے تو پھر ان پر اس طرح کے اثرات مرتب ہی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر فرد کو، ہر انسان کو ان مسائل سے محفوظ رکھے اور ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے ظاہر اور باطن کی. اس کے نتیجے میں ہم ان مسائل سے بڑی حد تک محفوظ ہو سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.